درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم قائد اعظم اعلی حضرت امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، ساری کائنات کے رہبر و رہنما پیغمبر آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رحمت و بخشش کی دعا ہے حضرات صحابہ کرام، تابعین کرام، محدثین کرام، اولیاء دین کے لیے۔ سب سے پہلے اللہ کے حضور دعا ہے، التجا ہے، اللہ تعالیٰ آپ احباب کا اول گھڑی کی سعادتوں کو پانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس ادنا سی کوشش کو، کاوش کو ہمارے لیے، ہماری اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے والدین کے لیے خصوصاً اللہ تعالیٰ صدقہ جاریہ بنا دے۔ جو احباب، جو دوست، جو بھائی اول گھڑی کی سعادتوں سے محروم رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی کمال رحمت سے، اپنی توفیق سے وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گرمی کی شدت اور حدت اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے، اور بارشوں کی بھی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ موسم کا گرم ہو جانا اور بارشوں کا نہ آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ رسول اللہ کا ایک فرمان ہے کہ جب لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ پھر رحمتوں کی بارش برسانا بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ہر طرف گرمی کی حدت و شدت محسوس کی جا رہی ہے، اور خصوصاً ہمارے چولستان میں اور اتر پارکر میں اس وقت پانی کی شدید کمی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ سینکڑوں جانور بھی پانی کی کمی کی وجہ سے موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ہمیں اس موسم میں لوگوں کو اور ان علاقوں میں، ان جگہوں پر پانی پہنچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ پانی پلانا اور پانی کا انتظام کرنا یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ یہ تو بہترین صدقہ ہے۔ جمعے کا آغاز کرتے ہیں رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں، سبع یجری للعبد اجرهن من بعد موته وهو في قبر، کہ 7 قسم کے اعمال ایسے ہیں، یجری للعبد اجرهن، ان اعمال کا اجر، ان کا ثواب انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ، انسان دنیا سے منقطع ہو کے اپنی قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبع یجری للعبد، 7 ایسے کام ہیں، 7 ایسے اعمال ہیں، ایسی نیکی ہیں کہ ان کا اجر انسان کے مرنے کے بعد اس کی قبر میں اسے ملتا ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 اعمال گنوائے. آقا فرماتے ہیں من علم علما، سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا کام کہ جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے، انسان کے مرنے کے بعد بھی انہیں ثواب ملتا ہے. سب سے پہلا کام آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا. آپ فرماتے ہیں من علم علم، جس نے کسی کو علم سکھایا، علم پھیلایا، دین کا علم حاصل کیا ہے، شریعت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم حاصل کر کے من علم علما، علم سکھانے والا اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی فضیلت اس کو اس کی قبر میں ملتا ہے. علم حاصل کیجیے، علم پھیلانے والے، علم سکھانے والے لوگ. دوسرا عمل، دوسری بات اور دوسرا فعل، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او کرا نہرن، یا کوئی مسلمان اپنی زندگی میں کوئی نہر کھدوا دے، لوگ اس سے پانی لیں گے، پانی حاصل کریں گے، استفادہ حاصل کریں گے، یہ مر کے اپنی قبر میں چلا جائے گا، لیکن نیکیوں کا سلسلہ، اعمال کا سلسلہ، صدقات جاریہ کا سلسلہ مسلسل پے در پہ اس کی قبر میں جاری رہے گا. او کرا نہرن، یا نہر کھدوائے. تیسرا عمل اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں او حفا بئرن، نہر نہیں کھدوا سکتا تو کنواں کھدوا دے. لوگ کنویں سے پانی لیں گے، سیراب ہوں گے، اپنی ضرورت، اپنے جانوروں کی ضروریات کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو، اس کے اجر کو، اس کے ثواب کو اس کی قبر تک پہنچا دے گا. اب نہ انسان نہر کھدوا سکتا ہے، نہ کنواں کھدوا سکتا ہے، تو کم از کم کہیں موٹر لگوا دے، الیکٹرک واٹر کولر، اور کم از کم ٹھنڈے پانی کے کولر اپنے گھر کے باہر تھرمارکر نہیں جا سکتا یا جوڑستان نہیں جا سکتا، اپنا حصہ ملائے اور لوگوں کو پانی پلانے والا، پانی کا انتظام کرنے والا اپنے آپ کو بنائے. نہر کھدوانا اور کنویں کھدوانا، لوگوں کو علم سکھانا. اور چوتھا عمل او ورث نخلن، یا کھجور کا درخت لگوا دے، اپنی قبر میں چلا جائے گا، اس کے اعمال کا ثواب صدقہ جاریہ بن کے جب تک زمین پر وہ کھجور کا درخت باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب سے نوازتے رہے گا. چوتھا کام، پانچواں کام او بنا مسجدن، یا روئے زمین پر اللہ کے گھر کو تعمیر کر، اللہ کے گھر مسجد کو بنا دے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لے، اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی ساری کوششوں کو اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے وقف کر دے، روئے زمین پر اللہ کے گھر کو بنا دے. رسول اللہ فرماتے ہیں من صدقۃ جاریہ، انسان کا وہ عمل ہے، یہ وہ کام ہے کہ اجرہن، اس کا اجر، اس کا ثواب مرنے کے بعد اس کی قبر میں جاری رہے. اللہ اکبر کبیرہ. او ورث مصحفا، یا اپنے پیچھے قرآن چھوڑ کے جائے، اپنے پیچھے اپنی اولاد میں، اپنے احباب میں، اپنے ساتھیوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنی دسترس میں وہ اپنے پیچھے قرآن کا علم، قرآن چھوڑ کے جائے. آئیے صدقات جاریہ کو سنیے. صدقات جاریہ، جاری رہنے والی انسان کی نیکی، جاری رہنے والے انسان کے اعمال. او ترک ولدا یستغفر له من بعد موته، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یا اپنے پیچھے اپنا ایسا بیٹا، اپنی ایسی اولاد، اپنا ایسا بچہ، اپنی ایسی ذریت چھوڑ کے جائے کہ جو مرنے کے بعد اس کے لیے اللہ سے دعائے استغفار کریں. یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ عظیم صدقات جاریہ ہیں
کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور پانی پلانا، رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس صدقۃ اعظم عند اللہ اجرا مما، اللہ کے ہاں سب سے بڑا صدقہ پانی پلانا، پانی سے لوگوں کو، زمینوں کو، جانوروں کو، انسانوں کو سیراب کرنا۔ نبی کائنات رسول اللہ گواہی دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا صدقہ ہے ہی نہیں، اس سے بڑا ثواب اور صدقے والا عمل ہے۔ اور انسان دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کی پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ آمنہ کے لال کے فرامین سنیے، رسول کائنات فرماتے ہیں ایما مسلم کسا مسلمن علی عرین، کوئی مسلمان کسی ننگے بدن پر پھٹے پرانے لباس کو بدل کے کسی مومن مسلمان کے ننگے تن پر لباس چڑھاتا ہے، لباس پہناتا ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کساہ اللہ من خضر الجنہ، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جنت کے سبز لباسوں میں سے پوشاکیں اور لباس عطا فرما دے گا۔ دنیا میں لوگوں کو لباس پہناتا تھا، لوگوں کے کپڑوں کا خیال کرتا تھا، لوگوں کے ننگے تن اور بدن پر چادریں اور کپڑے اور لباس ڈالتا تھا۔ آج قیامت کے دن جنت کے سب لباس اللہ کی طرف سے عنایتیں، رحمتیں، الفتیں عطا کیا۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں ایما مسلم اطعم مسلما، کوئی مسلمان کسی بھوکے کو اگر کھانا کھلائے اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، کل اللہ تعالیٰ اسے جنت کے پھلوں سے کھلائے، ثمار الجنہ، جنت کے پھل عطا فرمائے۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ، اور کوئی مسلمان سقا مسلما علی ظمأ، کسی پیاسے کو اس کی پیاس کو دور کرتا ہے چند گھونٹ پانی کے، چند بوندیں پانی کی، جو انسانیت سسک رہی ہے اس وقت چولستان میں۔ ہمارے مسلمان بھائی اس وقت پانی کی شدت سے مر رہے ہیں اور ترس رہے ہیں، بارشیں نہیں ہو رہی، ان بیچاروں کا پانی کا ذریعہ ہی بارش ہے۔ فرمایا کوئی مسلمان کسی سسکتے ہوئے مسلمان کے جگر پر پانی کے چند قطرے اور چند گھونٹ انیل دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، کل قیامت کے دن اللہ مہر لگی ہوئی بند جنت کی شراب سے اس کی میزبانی کروائے، جنت کی شراب سے رحیق المختوم سے میزبانی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدرت بھائیوں، پانی پلانا یہ انسان کے لیے مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ پانی کا انتظام کرنا یہ کوئی خدا کی قسم کوئی عام اور معمولی نیکی نہیں ہے۔ آپ سنیے حیران رہیں گے، فقط پانی پلانے پر اللہ مغفرتوں کے دریا بہا رہا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بینما رجل یمشی، رسول کائنات نے فرمایا ایک آدمی چلا جا رہا تھا، بینما یمشی رجل، ایک آدمی چلا جا رہا تھا، فاشتد علیہ العطش، بڑی شدید پیاس اسے لگی، فاشتد علیہ العطش، شدید پیاس سے نڈھال ہو جاتا ہے، ونزل بئرا، ایک کنواں نظر آتا ہے، کنویں میں اترتا ہے، فشرب منہا، کنویں کا پانی پیتا ہے، پیاس سے نڈھال تھا، پانی پی کے تر و تازہ ہو جاتا ہے، ثم خرج، کنویں سے باہر آتا ہے، فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَث، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے بِكَلْبٍ، ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ، يَلْهَث، ہانپ رہا ہے، يَأْكُلُ الثَّرَى، کیچڑ کو، مٹی کو چاٹ چاٹ کے اپنی پیاس کی شدت کو بجھانے کی
ناکام کوشش کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فقال، یہ انسان کہتا ہے لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. اس کتے کی بھی وہی حالت ہے جو چند لمحوں پہلے میری حالت تھی. میں پیاس سے نڈھال تھا، پیاس سے میرے جسم میں پیاس کی وجہ سے تر و تازگی اور قوت کا خاتمہ ہو چکا تھا. اللہ نے مجھے کنواں دکھایا، میں نیچے اترا، پانی کے گھونٹ پی کر کے سیر ہو چکا ہوں، تر و تازہ ہو چکا ہوں. جب اس انسان نے اس کتے کی بلکتی ہوئی حالت کو دیکھا، رسول اللہ کی زبان ہے، امام بخاری صحیح بخاری میں حدیث لکھتے ہیں، یہ بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. فَمَلَأَ خُفَّهُ، دوبارہ الٹے پاؤں دوبارہ یہ کنویں میں اترتا ہے، اپنا جوتا اتار کے فَمَلَأَ خُفَّهُ، اپنے موزے میں پانی بھر کے رسول اللہ فرماتے ہیں ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفُوهِ، اس موزے اور جوتے کو اپنے منہ کے دانتوں میں دبا کے ثُمَّ رَقِيَ، یہ دوبارہ سیڑھی کے ذریعے باہر نکل آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فسق الکلب، وہ موزے میں پانی کے چند گھونٹ ہیں، چند بوندے ہیں، آ کر کے کتے کے سامنے رکھ کے اس کتے کے بچے کو یہ پانی کی چند گھونٹ اور چند لک پانی کے چند قطرے اس کو پلاتا ہے. فشکر اللہ لہ، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو اس بندے کا یہ عمل، یہ کام اتنا پسند آتا ہے. فغفر اللہ لہ، اللہ مغفرتوں کے دریا بہا کے اپنے بندے کو معاف کر دیتا، معاف کر دیا. فقط ایک جانور کی پیاس کو محسوس کرنے اور اس کے لیے کوشش کرنے کی وجہ سے. یہ تو ایک انسان ہے. اور صحیح البخاری میں دوسری حدیث ہے، امنا کلام فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت، ایک بدکار بد کی دار عورت یوں چلی جا رہی تھی تو کیا دیکھا کہ اللہ کی زمین پر ایک کتا کل پانی کی کمی کی شدت کی وجہ سے ایسے لگتا ہے کہ ابھی مر جائے. اب یہ فاحشہ ہے، یہ بدکارہ ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فاحشہ اور بدکارہ عورت جب کتے کی اس حالت کو دیکھتی ہے دل میں رحم پیدا ہوتا ہے. اپنا جوتا اتار کے، اپنا دوپٹہ اتار کے، اس کی رسی بنا کے، اس موزے کے ساتھ، اس جوتے کے ساتھ اس رسی کو باندھ کے اس کنویں میں لٹکا کے چند گھونٹ پانی کے کنویں سے باہر نکال کے اس تڑپتے ہوئے پیاسے کتے کے منہ پر چند گھونٹ پانی کے ڈالے جاتے ہیں. رسول کائنات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ، اللہ کو اس فاحشہ، اس بدکار، جسم بیچ کے کھانے اور کمائی کرنے والی بد کردار عورت کی یہ نیکی اس قدر پسند آتی ہے، اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں. فَغُفِرَ لَهَا، رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ اس فاحشہ اور بد کردار عورت کو